جس معاشرے کے اندر انسان زندگی بسر کر رہا ہو، اس معاشرے کے اندر انسان کو چاہیے کہ ان بیماریوں کو اور ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرے، ان چیزوں کی معرفت حاصل کرے، ان چیزوں کو برملا کرے کہ جو دین سے تعلق نہیں رکھتی۔ متاسفانہ یہ گفتگو آغاز کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آج ہم جس معاشرے کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، اس معاشرے کو اسلام کے نام پر اسلام سے دور کیا جا رہا ہے، اس معاشرے کو ایمان کے نام پر ایمان سے دور کیا جا رہا ہے، اس معاشرے کو توحید کے نام پر توحید سے دور کیا جا رہا ہے، اس معاشرے کو امامت کے نام پر امامت سے دور کیا جا رہا ہے، اس معاشرے کو ولایت کے نام پر ولایت سے دور کیا جا رہا ہے، اس معاشرے کو رسالت کے نام پر رسالت سے دور کیا جا رہا ہے، تبلیغ کے نام پر تبلیغ سے دور کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس معاشرے کے اندر ایسے افراد بیٹھے ہوئے ہیں جن کا سابقہ اور لاحقہ، جن کی گفتار، جن کے کردار، جن کے شکل و صورت کسی طرح بھی دین سے شباہت نہیں رکھتے، دین تو کیا، دین سے کوسوں دور ہیں۔ آج معاشرے کے اندر ہمیں اپنے حال پر نہیں بلکہ معاشرے کے ان تمام رمز و رموز سے آگاہی حاصل کرنے کی ضرورت ہے جن کے اوپر ہمارا معاشرہ قائم ہے، جن اقدار اسلامی کے اوپر ہمارا معاشرہ قائم ہے، جن افکار اسلامی کے اوپر ہمارا معاشرہ قائم ہے، اور حقیقی افکارات کو سمجھ کر ان کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کون سا موضوع، کون سا ایسا ٹاپک ہے اور کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے، اس کو اپنائے۔ اس دور کے اندر، آج کے دور کے اندر، بالخصوص پاکستانی معاشرے کے اندر جس چیز کی اشد ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ انسان حقیقی دین شناس بنے۔ آج دین کے نام پر دین کی بہت ساری دکانیں کھل چکی ہیں، آج ولایت کی بہت ساری دکانیں کھل چکی ہیں۔ ابھی سوشل میڈیا کے اوپر ایک کلپ میری نظروں سے گزرا کہ جس میں ایک شخص ولایت کا پرچار کر رہا ہے کہ ہم یہ ولایت ہے، یہ ولایت ہے، یہ ولایت ہے، یہ ولایت ہے، یہ ولایت ہے۔ درحال جو شخص اپنے اس چہرے پہ اسلام قائم نہیں کر سکتا، ولایت قائم نہیں کر سکتا، وہ شخص لوگوں کو کیا بتائے گا کہ ولایت کیا ہے، ولایت کیا ہے، یہ ولایت نہیں، وہ ولایت نہیں۔ آج کا معاشرہ، آج کا دور اپنے گھر میں بیٹھ کر سکون سے لوگوں کا تماشا دیکھنے کا دور نہیں، بلکہ دین کے بارے میں، اصول کے بارے میں، آج اگر کوئی اسلام کے بارے میں کوئی اپنی زبان درازی کرتا ہے، آج اگر کوئی ولایت کے نام پر کوئی نعوذ باللہ ولایت فقیہ کو بھونکتا ہے تو اس کی زبان اس کے منہ سے کھینچنے کا وقت ہے۔ آج اگر کوئی ولایت کا نام لے کر ولایت فقیہ اور مجتہدین اور ان لوگوں اور ان جن کی وجہ سے آج ہم قائم ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم اس جگہ پہ موجود ہیں، جن کی وجہ سے اسلام زندہ ہے، جن کی وجہ سے ہمارا ایمان زندہ ہے، ان کے خلاف کوئی بکواس کرتا ہے تو وہ لوگ کہ جو مصلحت کی گہری نیند اور مصلحت کی ٹیبلٹ لے کر سو جائیں، ان کے اسلام کو میرا سلام ہے۔ فاتحہ پڑھنے کا مقام ہے کہ جو لوگ مصلحت کی گولیاں کھا کر خاموش اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں اور وقت زمانے کے حسین کے بارے میں لوگ زبان درازی کریں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے چلے تو بہت سارے اپنوں نے کیا کہا کہ آپ نہ جائیے، آپ پہاڑوں میں چلے جائیں، آپ غاروں میں چلے جائیں، آپ ادھر چلے جائیں، آپ یزید کے مقابلے میں نہ آئیں، یزید آپ کو قتل کر دے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا؟ مجھے پتا ہے میں مارا جاؤں گا، مجھے پتا ہے شہید ہو جاؤں گا، اس یقین کے ساتھ کہ شہادت مجھے نصیب ہوگی، پھر بھی اسلام کے دفاع کے لیے ہوگی۔ جب مکہ میں آئے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور بہت سارے لوگ بہت مشورے دیے کہ آپ نہ جائیں، یزید بہت خونخوار انسان ہے، یزید آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ تو کیا امام حسین علیہ السلام خاموش ہو کے بیٹھ گئے؟ امام حسین علیہ السلام غار میں چلے گئے، امام حسین علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے، بیابانوں میں چلے گئے؟ نہ، امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ آج اگر حسین نہیں، قیامت تک کے لیے اسلام مردہ ہو جائے۔ آج وقت کے حسین کے اوپر کوئی زبان درازی کرے اور ہم خاموش رہیں۔ وقت کا حسین، آج کا ولی فقیہ در حقیقت وقت کا حسین ہے کہ جس نے دین کو ہمارے لیے بچایا،
جو دین کے اوپر سپر بند کھڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے دین قائم ہے، جس کی وجہ سے ایمان قائم ہے، آج اس کے خلاف کوئی بونکے اپنی زبان کھولے اور باشعور انسان اور باشرف انسان اور بیدار انسان اور آگاہ انسان خاموش رہے، یہ نہیں۔ ہاں، وہ لوگ جو مصلحت کی ٹیبلٹ لے کر اپنے اپنے حجروں، اپنے اپنے ایوانوں میں ان جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں، دین کے دفاع میں ان کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا۔ دین کے دفاع میں وہ لوگ جو زبانیں کھولتے ہیں اور ان بکواسات کرنے والوں کو جواب دیتے ہیں، ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، ان کے بارے میں بہت سارے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں کہ یہ ایک جگہ پہ بیٹھ کر، یہ ایک ادارے میں بیٹھ کر، یہ ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ آج اگر عزاداری باقی ہے تو انہی حقیقی دین کو عام کرنے والوں کی وجہ سے باقی ہے۔ آج اگر عزاداری اور آج اگر دین باقی ہے تو ان مجتہدین کی وجہ سے ہے، اور ان مجتہدین کے حقیقی پیروکاروں کی وجہ سے ہے۔ دکھ ہوتا ہے کہ جس معاشرے کے اندر انسان زندگی بسر کرے، اس معاشرے کے رمز و رموز سے آگاہ نہ ہو، اور اس معاشرے کے اندر رہنے والے لوگوں سے آگاہ نہ ہو کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اگر کوئی یہ انسان کہے کہ ہم خمس خور ہیں، ہمیں فخر ہے، یہ پیسہ جو ہمیں ملتا ہے ہمارے امام کا پیسہ ہے، نہ وہ کہ جو لندن سے ملتا ہے، نہ کہ MI6 ہمیں آ کے دیتی ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہم امام کے دسترخوان پہ پل رہے ہیں، نہ کہ MI6 کے دسترخوان پہ۔ اور وہ لوگ کہ جو MI6 کے دسترخوان پہ پل رہے ہیں، ان کی زبانوں میں علماء کی توہین، مجتہدین کو گالیاں، مجتہدین کی توہین، یہ سب کچھ شامل ہے۔ یہ کیوں ہے کہ انسان اپنے معاشرے کے اندر رہ کر اپنے معاشرے کی مشکلات اور مسائل سے لا علم ہے۔ اس کو یہ معلوم نہیں کہ ولایت فقیہ ابھی تک درست ہے بھی یا نہیں، جبکہ اسلام کا بنیادی ترین عقیدہ ولایت فقیہ ہے۔ ولایت فقیہ کوئی آج کی اصطلاح نہیں، ولایت فقیہ در حقیقت خدا کی ولایت کی شعاع ہے۔ ولایت فقیہ در حقیقت رسالت کا تسلسل ہے، ولایت فقیہ در حقیقت امامت کا تسلسل ہے، ولایت فقیہ در حقیقت ولایت کا تسلسل ہے۔ یہ کوئی اپنی جیب سے گڑی ہوئی اصطلاح نہیں، بلکہ اس کے بارے میں بہت ساری ادلہ موجود ہیں۔ بس انسان کو چاہیے کہ اپنے معاشرے کے اندر رہ کر اپنے معاشرے کے ان تمام مسائل سے آگاہ رہے کہ جو مسائل اس کی زندگی، اجتماعی زندگی، دینی زندگی، اقتصادی زندگی اور سیاسی زندگی کے اوپر اثر انداز ہوں۔ جب بھی دین کے مقابلے میں دین آیا ہے، دین کو نقصان پہنچا ہے۔ جب بھی اسلام کے مقابلے میں اسلام آیا ہے، اسلام کو نقصان پہنچا ہے۔ یہ بات میں کہہ دوں یہاں پہ، جب بھی ولایت کے نام پہ ولایت آئی ہے، ولایت کو نقصان پہنچا ہے۔ اور جب ولایت کے نام پر ولایت کے مقابلے میں ولایت آ جائے تو ولایت کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو اس مقام کے اوپر آ کر اگر کوئی انسان خاموش رہے، اس کے دل پہ خدا نے مہر لگا دی، وہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون کا مصداق ہے کہ جب ولایت کے مقابلے